کربلا کی ہے، کسی زمین کی وہ عظمت نہیں ہے۔ دیکھیں قیامت کے دن تمام اہل زمین اٹھا لیے جائیں گے، لیکن واحد کربلا کی زمین ہے کہ جو پوری کی پوری جنت میں اٹھا لی جائے گی۔ یہ خاصیت اور یہ صفت صرف اور صرف خدا نے حسین کو عطا کی ہے۔ آپ دیکھیں ایک روایت ہے بہار الانوار کی، اللہ نے حسین کے لیے کتنا انتظام کیا ہے کہ جب مولا حسین کی ولادت ہوئی ہے تو اللہ نے جبرائیل سے کہا ہے کہ جاؤ رسول کے پاس، رسول کو مبارکباد دو۔ اب یہاں سے ایک طولانی روایت ہے جسے علامہ مجلسی نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ نے اس شب میں کہ جس شب میں امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، یعنی شب جمعہ، سب سے پہلے اللہ نے جو اس شب میں وحی کی ہے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ خَازِنِ النِّيرَانِ أَنْ أَخْمِدِ النَّارَ لِكَرَامَةِ مَوْلُودٍ وُلِدَ لِمُحَمَّدٍ فِي دَارِ الدُّنْيَا۔ اللہ نے اس شب میں سب سے پہلے داروغِ جہنم کو وحی کی ہے کہ تم آج جہنم کی آگ کو بجھا دو، تم آج جہنم کی آگ کو بجھا دو، اس لیے کہ آج حسین آئے ہیں۔ یعنی یہ خاصیت، یہ خاصیت صرف حسین کو ملی، اللہ نے دیا۔ کہا کہ داروغِ جہنم سے کہا کہ جہنم کی آگ کو بجھا دو، اس لیے کہ آج کی شب حسین آئے۔ تو دیکھیں آپ کی جو جہنم میں جل رہا تھا، حسین کے چاہنے والے تو تھے نہیں، خدا کے دشمن جل رہے تھے جہنم میں، مشرک تھے جو جہنم میں جل رہے تھے، لیکن حسین کے آمد کی یہ برکت ہوئی ہے کہ اللہ نے بھی جو جہنم میں جل رہے تھے، اللہ کے دشمن تھے، اللہ نے بھی کہا کہ انہیں کچھ روک دو، کچھ انہیں بریک دے دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ حسین کی محبت کی وجہ سے انسان کے اوپر جہنم کی آگ اثر نہیں کرتی ہے، یا حسین کی محبت کی وجہ سے اللہ جہنم کی آگ کو خاموش کر دیتا ہے، یہ حسین کی محبت کی وجہ سے۔ دوسری وحی جو اس شب میں اللہ نے کی ہے، لیکن یہ ایسی خاصیتیں ہیں کہ جو صرف امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ دوسری جو وحی کی ہے اللہ نے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ رِضْوَانِ خَازِنِ الْجِنَانِ أَنْ زُخْرِفَ الْجِنَانَ لِكَرَامَةِ مَوْلُودٍ وُلِدَ لِمُحَمَّدٍ فِي دَارِ الدُّنْيَا۔ اس شب میں اللہ نے رضوان جنت کی طرف وحی کی ہے کہ آج تم جنت کو نئے سرے سے سجا دو، آج تم جنت کو نئے سرے سے سجا دو، اس لیے کہ آج کی شب حسین آئے ہیں۔ تو خدا کی جنت تو پہلے ہی سے سجی ہوئی ہے، تو یہ دوبارہ کیوں اللہ حکم دے رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ رضوان جنت سے کہ آج جنت کو اور سجا دو، اس لیے کہ حسین آئے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ حکم دے رہا ہے، جو جنت پہلے سے سجی ہوئی ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ جنت کو اور سجاؤ، اس لیے کہ حسین آئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سنت الہی ہے کہ حسین کے آنے پہ اللہ جنت کو سجوا رہا ہے، ادھر حسین کے جانے پہ ہم تعزیہ سجاتے ہیں، علم سجاتے ہیں، تو یہ سنت الہی پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد دیکھیں حسین کی آمد پہ اللہ جہنم کی آگ کو خاموش کر رہا ہے، جنت کو اور سجوا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف حسین کی آمد پہ اللہ یہ انتظام کر رہا ہے کہ جہنم کی آگ کو جو بجھا رہا ہے، جنت کو اور سجوا رہا ہے۔ اس شب میں اور جو اللہ نے وحی کی ہے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے اس شب میں ملائکہ کی طرف وحی کی،
کہ تم آج نبی کے پاس جاؤ اور حسین کے آمد کی مبارکباد دو، تہنیت دو، تبریک پیش کرو نبی کو، لیکن آج جانا تم تو ایسے خاموشی سے نہ جانا، بلکہ تحلیل کرتے ہوئے جانا، تقدیس کرتے ہوئے جانا، تکبیر بلند کرتے ہوئے جانا، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا، سبحان اللہ کہتے ہوئے جانا، الحمدللہ کہتے ہوئے جانا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جب حسین کی آمد پہ اللہ فرشتوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ آج خاموشی سے نہیں جانا ہے، حسین آئے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے، الحمدللہ کہتے ہوئے جانا ہے، سبحان اللہ کہتے ہوئے جانا ہے، تو یہ فرش عزائے حسین ہے، یہاں پہ خاموش نہیں بیٹھنا ہے، یہاں پہ کبھی الحمدللہ کہنا ہے، کبھی سبحان اللہ کہنا ہے، کبھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ پھر جو اللہ نے وحی کی ہے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ حُورِ الْعِينِ، اس شب میں اللہ نے جنت کی حوروں کی طرف وحی کی ہے کہ ان تزین وتزابرن، کہ آج کی شب تم اپنے آپ کو زینت دو، سوارو اور زمین پہ جاؤ، رسول کو ان کے نواسے کی آمد کی مبارکباد دو۔ یعنی اللہ اس شب میں کتنا اہتمام کر رہا ہے، جنت کی حوروں سے کہا ہے کہ تم جاؤ نبی کے پاس اور حسین کی آمد کی مبارکباد دو، لیکن ایسے ہی نہ جاؤ، پہلے سجو سورو، پھر نبی کے پاس جاؤ اور حسین کے آمد کی مبارکباد دے۔ دیکھیں آپ کی معراج جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ زمین سے آسمان کی طرف معراج کہ جو رسول اللہ نے کی ہے، دوسری معراج آسمان سے زمین کی طرف ہے کہ جو فرشتوں نے کی ہے، جو فطرس نے کی ہے، جو جبرائیل نے کی ہے، جو میکائیل نے کی ہے، یعنی آسمان والے بھی ان کے در پہ آ کے فخر کیا کرتے ہیں، یعنی وہ آسمان والے بھی ان کے در پہ آ کے فخر کیا کرتے ہیں کہ ہمیں معراج نصیب ہوئی ہے، یعنی اس در پہ آنے کے بعد اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے بلند مرتبے میں فائز ہو گئے۔ پھر اس شب میں اللہ نے جو وحی کی ہے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ جبرائیل، اس شب میں اللہ نے جبرائیل کی طرف وحی کی کہ اے جبرائیل جاؤ اور جا کر محمد کو ان کے آنے، ان کے نواسے کی آمد کی مبارکباد پیش کرو۔ لیکن آج ایک الگ انداز سے اللہ جبرائیل کو بھیج رہا ہے، کہا ہمیشہ وحی لے کے گئے ہو، اکیلے گئے ہو، لیکن آج جب جانا ہے تو اکیلے نہیں جانا ہے، آج اپنے ساتھ 1000 فرشتوں کو لے کے جاؤ، 1000 فرشتوں کو، اور ہر 1000 فرشتے کے ساتھ 1000 فرشتہ ہو، یعنی ہر ایک فرشتے کے ساتھ 1000 فرشتہ ہو، یعنی 10 ملین فرشتے لے کر آج رسول کے پاس جاؤ۔ لیکن روزانہ جب بھی وحی لے کر جاتے تھے، جب بھی تم وحی لے کر گئے ہو تو ایسے ہی چلے گئے ہو اکیلے، آج جانا ہے تو سج سور کے جانا ہے، اور آج جانا ہے تو اڑ کے نہیں جانا، بلکہ جتنے بھی تمہارے ساتھ جا رہے ہیں سب گھوڑے پہ جائیں گے، سب گھوڑے پہ جائیں گے، اور گھوڑے بھی ایسے ہوں گے کہ جن کی زینے سجی ہوں گی، لجامیں سجی ہوئی ہوگی، جن کی زینوں پہ درے زمرد لگے ہوئے ہوں گے، جو گھوڑے سجے ہوئے ہوں گے، ان گھوڑے کے ساتھ تم کو جانا ہے رسول اللہ کے پاس۔ تو پتہ یہ چلا کہ گھوڑوں کی نسبت حسین سے ہے، کہ جب حسین کے پاس جانا ہے یا گھوڑوں کی نسبت حسین سے ہو جائے تو گھوڑوں کو سوارنا، سجانا یہ سنت الہی ہے۔ ہم جو گھوڑوں کو سجاتے ہیں حسین کے لیے تو یہ اللہ کا حکم ہے جبرائیل کو کہ آج جانا ہے تو ایسے نہیں جانا، بلکہ یہ گھوڑے سجے ہوئے ہوں گے، سورے ہوئے ہوں گے، ان گھوڑوں پہ بیٹھ کر حسین کی مبارکباد کے لیے جانا ہے، جا کے رسول اللہ کو حسین کے آمد کی مبارکباد دو۔ اب جبرائیل آئے ہیں رسول اللہ کے پاس
آنے کے بعد رسول اللہ کو حسین کی آمد کی مبارکباد پیش کی ہے. کہا کہ اللہ نے آپ کو تبریک و تہنیت پیش کیا ہے اس فرزند کے آنے کی. اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو خبر دوں کہ اس آپ کے فرزند کو جو اس قوم کے شریر افراد ہوں گے وہ قتل کریں گے. یعنی یہاں پر اللہ حسین کی شہادت کی بھی خبر دلوا رہا ہے. ابھی حسین اس دنیا میں آئے ہیں. جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جا کر محمد کو یہ بھی خبر دے دو کہ اس قوم کے شریر لوگ اس حسین کو قتل کریں گے اور جس سواری پہ وہ بیٹھ کر آئیں گے وہ بھی سواری بھی شرارتی ہوگی، شریر ہوگی، اور جو اس سواری کی مہار کو تھامے ہوا ہوگا وہ بھی شریر ہوگا. یعنی وہاں پر اللہ نے تینوں پہ لعنت کی ہے کہ جو حسین کا قاتل ہے اس پہ بھی لعنت، جو حسین کے قتل کا حکم دے اس پہ بھی لعنت، جو حسین کے قتل سے راضی ہے اس پہ بھی لعنت. اللہ نے قتل کرنے والوں پہ بھی لعنت کہلوایا ہے، جس نے قتل کیا اس پہ بھی لعنت کہلوایا ہے، اور جس نے قتل کا حکم دیا ہے اس پہ بھی لعنت کروایا ہے. اب کوئی اللہ کہہ رہا ہے، اس کے بعد جبرائیل سے کہلوایا اللہ کہ جا کر میرے پیغمبر سے کہہ دو کہ قاتل حسین ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یعنی کبھی بھی حسین کے قاتل کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں ڈالے گا. یعنی خلود ہمیشہ کے لیے اس میں جہنم میں، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کبھی بھی قاتل حسین جنت میں نہیں جا سکتا. اب کوئی قاتل حسین کا مذہب نہ پوچھے. اگر قاتل حسین جہنم میں جا رہا ہے تو اس کا مذہب خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو یہ خاصیتیں اللہ نے صرف حسین کو دی ہے، اور جو خاصیتیں اللہ نے حسین کو دی ہے زمین کرب و بلا، یہ دو لفظ کرب و بلا. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں 3 مقامات پہ کرب عظیم آیا ہے اور 3 ہی مقامات پہ بلائے عظیم آیا ہے. کرب و بلا، 3 مقامات پہ کرب عظیم آیا ہے اور 3 ہی مقامات پہ بلائے عظیم آیا ہے. اللہ نے کرب عظیم وہاں کہا جہاں پہ انبیاء کو نجات دی ہے، بلائے عظیم وہاں کہا جہاں پہ امتی کو نجات دی ہے، جہاں پہ امتی کو نجات دی ہے. کرب عظیم وہاں کہا جہاں نبیوں کو نجات دی، بلائے عظیم وہاں کہا جہاں امتیوں کو نجات دی. اور جہاں پر نبی کو اور امتیوں کو دونوں کو نجات ملی ہے وہ کربلا معلیٰ ہے، کربلا عظیم. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اور جو اللہ نے جو حسین کو خاصیت دی ہے جو کسی کو عطا نہیں ہوئی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے صحابی ہیں داؤد رقی. یہ کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ تھا، امام کے ہمراہ تھا، تو امام کے گھر پہ دسترخوان لگا، ہم نے کھانا پانی جو بھی تھا دسترخوان پہ کھایا پیا. اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا، کھانے پینے کے بعد کہا سلام اللہ علی جدی الحسین و انصارہ ولعنت اللہ علی یزید و انصارہ. کہا حسین کے لیے امام نے یہ جملہ کہا کہ سلام اللہ علی جدی الحسین و انصارہ ولعنت اللہ علی یزید و انصارہ. امام نے یہ جملہ فرمایا. داؤد رقی کہتے ہیں کہ یہ جملہ فرمانے کے بعد امام نے مجھ سے پوچھا کہ اے داؤد تمہیں معلوم ہے کہ یہ جملہ کہنے کا کیا ثواب ہے؟ کہا مولا مجھے نہیں معلوم، آپ بہتر جانتے ہیں. تو وہاں پر امام نے تشریح کیا، وہاں پہ امام نے جواب دیا. کہا داؤد اگر کوئی کھانے کے بعد یا پینے کے بعد اس جملے کی تکرار کرے سلام اللہ علی جدی الحسین و انصارہ ولعنت اللہ علی یزید و انصارہ،
تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کلمات کی وجہ سے 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، یعنی یہ جملہ کہنے سے، اور اس کے 1000 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس کی 1000 جو حاجتیں ہیں اللہ اس کو پورا کرتا ہے، یعنی صرف یہ ایک جملہ کہنے کی وجہ سے۔ سلام اللہ علی جد الحسین وانصارہ ولعنۃ اللہ علی یزید وانصارہ۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس جملے کے عوض جو یہ کہے گا اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے، یعنی جب تک وہ زندہ رہتا ہے اگر اس کی حاجت ہے تو اللہ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو جو اس کی نسل میں آئے گا اللہ اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد یہ اللہ نے صرف حسین سے مخصوص کیا کہ اگر یہ جملہ کہہ دے سلام اللہ ہے، میں بار بار دہرا رہا تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے، سلام اللہ علی جد الحسین وانصارہ ولعنۃ اللہ علی یزید وانصارہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد واقعی جو خاصیت اور جو اہمیت جو عظمت اللہ نے حسین کو عطا کی ہے کائنات میں کسی کو نہیں کی ہے۔ ہمارے بقیہ امام اللہ نے ان کو عظمت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن جو حسین کو عظمت ملی ہے، جو حسین کو مرتبہ ملا ہے، جو حسین کو فضیلت نصیب ہوئی ہے کسی کو نہیں، نہ کسی نبی کو نہ کسی امام کو، جو حسین کو عظمت اللہ نے عطا کی ہے۔ یعنی سب امام اللہ کی حجت ہے، سب شفاعت کروائیں گے، لیکن حسین کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، سب سے جلدی قبول کی جائے گی۔ اگر حسین کے لیے ایک ذرہ برابر بھی کوئی نیک عمل کیا ہو حسین کے نام پہ تو اللہ اس کی جزا دیتا ہے، اس کی بخشش کر دیتا ہے اللہ، کسی بھی طریقے سے ہو۔ ایک خاتون ہے کہ جو نذر کا کھانا بن رہا ہے، تو ایک خاتون جو حسین کو نہیں مانتی ہے، حسین کی چاہنے والی بھی نہیں ہے، وہاں سے گزر رہی تھی تو دیکھا کہ لکڑی پہ کھانا بن رہا ہے، تبرک بن رہا ہے حسین کا، دیکھا کہ آگ جو بجھ گئی ہے، آگ جو بجھی ہوئی ہے، حسین کو مانتی نہیں ہے، بس یہ جانتی کہ یہ لوگ مجلس کرتے ہیں، یہ حسین کے نام پہ کھلاتے ہیں، دیکھا کہ آگ بجھ گئی، اس کو آ کر صرف اور صرف منہ سے پھونک مار کے آگ کو جلا دیتی ہے، آگ کو جلاتی ہے۔ اس کا اس عمل کا جو اس کو اجر ملا ہے، جب وہ جنت میں گئی ہے تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ بتائیں یہ کیسی عورت تھی اور اس کو کتنا اچھا مقام نصیب ہوا ہے، تو اس نے وہ جواب دیا کہ میرے صرف اور صرف جو میں نے وہ پھونک مارے تھے، آگ کو جلایا تھا، یہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے دیا۔ یعنی انسان کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو حسین کے خادموں میں شمار کر لے، اپنے آپ کو کروا لے، اپنے آپ کو حسین کے عزاداروں میں نام لکھوا لے تو یہ بہت کافی ہے۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی وہ یہ بیان کرتے ہیں، اپنے بیٹے سے انہوں نے وصیت کیا ہے، بہت بڑے عالم دین تھے تہران کے، مجتہدی تہرانی، انہوں نے اپنے بیٹے سے وصیت کیا ہے، کہا بیٹا دیکھو حتی الامکان یہ کوشش کرنا کہ مجلس حسین میں شرکت کرو، اگر شرکت نہیں کر سکتے تو یہ کوشش کرنا کہ اپنے گھر ہی میں اپنے بچوں کو بیوی کو جمع کر کے ایک مصائب کی کتاب لے لو، اب بیٹھ کر مجلس حسین کرو، بیٹھ کر مجلس حسین کرو، مگر مجلس حسین ضرور کرو۔ کہا کہ مجلس حسین
ضرور کرو، ولو تم کہیں نہیں جا سکتے یا تم بڑی مجلس نہیں کرا سکتے، تمہارے پاس اخراجات نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو ایک کام اتنا تو کر سکتے ہو کہ اپنے بچوں کو لے کے گھر میں بیٹھو، حسین کے مصائب کو پڑھو۔ کام مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، بس انسان کا خلوص ہونا چاہیے کہ اس صدق دل سے حسین کی ماں کو پکارو، حسین کی ماں فرض ایسا بھی مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ انہیں نے کہا کہ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ نیت کر دو کہ کہیں بھی مجلس ہوگی میں جاؤں گا، اگر بھلا تم نہیں جا سکتے یہ کم سے کم نیت تو کرو، ارادہ تو کرو کہ بھائی وہاں مجلس ہو رہی میں جاؤں گا۔ تم یہ اپنے اندر جرأت اور ارادہ تو پیدا کرو کہ میں جاؤں گا۔ اگر کسی وجہ سے تم وہاں نہیں پہنچ سکے، اللہ اس تمہارے نیک ارادے کا بھی ثواب دے گا۔ اگر کسی وجہ سے، بس وجہ معقول ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ نیت کر کے بھائی اللہ تو ثواب دے گا، یعنی جانا ضروری ہے، کوشش پوری کرے، اگر نہ پہنچ سکے تو اللہ اس کا اجر دے گا۔ یہ مجلس حسین کی عظمت۔ ہمیں ہر طریقے سے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ مجلس حسین میں شریک ہو۔ بس عزیزو، آج محرم کی 7 تاریخ ہے، آپ دیکھیں کہ خیمے میں پانی ختم ہو گیا ہے، اور جب 9 محرم آئی ہے تو حسین نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا ہے۔ بس 1-2 باتیں، اس کے بعد انشاءاللہ ربط مسائل۔ حسین نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا ہے، چراغوں کو گل کر دیا، کہا جو جانا چاہے چلا جائے۔ حسین نے وہاں پہ ایک بہت سخت امتحان لیا، کہا اگر کسی کے گردن پہ حق الناس ہو تو پہلے جائے اسے دے کر آئے۔ یعنی میں حسین یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی گردن پہ کسی کا حق ہو، کسی کی گردن پہ کسی کا حق ہو، اگر کسی کی گردن پہ حق الناس ہے تو پہلے جائے اس کو ادا کر کے آئے، پھر اگر یہاں پہ شہداء کی لسٹ میں اپنا نام لکھوائے، پھر میرے ساتھ ہے۔ یعنی حسین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی کی گردن پہ کسی کا حق ہو اور وہ آئے حسین کا ساتھ دے، کسی کی گردن پہ کسی کا حق ہو وہ آئے مجلس حسین میں شریک ہو۔ حسین کو گوارا نہیں ہے، حسین یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری گردن پہ کسی کا حق نہ ہو۔ ہاں اگر اللہ کا حق ہے تو تم جانو اور اللہ جانے، حقوق اللہ ہے تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، کریم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ حقوق اللہ ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ جانے اللہ جانے، روزہ نہیں رکھا آپ جانے اللہ جانے، لیکن اگر کسی کا حق آپ کی گردن پہ ہے تو یہاں یہ بات نہیں ہے کہ آپ جانے اور اللہ جانے، نہیں، اگر کسی کا حق ہے آپ کی گردن پہ تو آپ جا کے آپ جانے اور وہ جانے، اس کے بیچ میں اللہ نہیں آئے گا، آپ جانے وہ جانے، پہلے آپ حق الناس کو ادا کریے، اس کے بعد آئیے حسین کے ساتھ، آئیے حسین کا تازیہ اٹھائیے، آئیے حسین کے غم میں روئیے، حسین کا ماتم کریے۔ ہاں میرے عزیزو، یہ حسین کے جب حسین نے امتحان لے لیا اپنے اصحاب و انصار کا، لیکن کوئی نہیں گیا، ایسے باوفا اصحاب ملے ہیں حسین کو، ایسے چاہنے والے ملے ہیں حسین کو، ایسے ناصر ملے ہیں حسین کو، اسی لیے تو حسین فخر کر رہے تھے کہ جیسے مجھے ناصر ملے ہیں، جیسے مجھے مددگار ملے ہیں، نہ تو میرے بابا کو ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملے ہیں، جیسے مجھے مددگار ملے ہیں، جیسے مجھے ناصر ملے ہیں۔ اور واقعی حسین کے ایسے ایسے مددگار تھے، ایسے ایسے ناصر تھے کہ جب تک زندہ رہے حسین تو کوئی آنچ نہیں آئی ہے، حسین پہ کوئی آنچ آنے نہیں دیا، جب تک حسین کے اصحاب زندہ تھے، جب تک اعوان زندہ تھے، جب تک حسین کے ناصر زندہ تھے، حسین پہ کوئی آواز آنچ نہیں آئی ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، آج 7 محرم ہے، آج کی تاریخ اس یتیم سے منسوب ہے کہ جس کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا۔ جتنے شہید تھے سب کا لاشا مرنے کے بعد، شہادت کے بعد پامال ہوا ہے،
واحد قاسم وہ شہید ہے کہ جس کا لاشا، جس کا جسم زندگی میں پامال ہو گیا ہے۔ عزادارو، یتیم حسن کا آج مصائب پڑھا جاتا ہے۔ کون ہے قاسم؟ عزادارو، جب جناب قاسم 1.5 برس کے تھے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ جب امام کو زہر دیا گیا ہے تو امام کا کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے جناب قاسم گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے سینے سے لگایا ہے قاسم کو۔ جیسے ہی قاسم کو سینے سے لگایا ہے، قاسم نے فوراً اپنے آپ کو دور کر دیا۔ کہا بابا آپ کا سینہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کے سینے میں آگ جل رہی ہو۔ عزادارو، کیسا زہر دیا تھا ظالموں نے۔ ہاں عزادارو، وہیں پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک وصیت کی ہے، ایک تعویذ لکھا ہے جو اپنے بیٹے قاسم کے بازو پہ باندھا ہے، اور کہا کہ میرے لال جب مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ عزادارو، وہ وقت بھی آ گیا ہے۔ روز عاشور، شب عاشور، جب تمام شہداء کی لسٹ بنی ہے تو ایک مرتبہ جب جناب قاسم کا نام نہیں آیا ہے، جناب قاسم کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان میرا شہداء میں نام نہیں ہے، شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے۔ کہا قاسم صبر کرو، تمہارا بھی نام ہے اور شہزادہ علی اصغر کا بھی نام ہے۔ جیسے ہی قاسم نے یہ سنا کہ شہزادہ علی اصغر کا بھی نام ہے، 6 مہینے کے بچے کا بھی نام ہے شہداء کی لسٹ میں، ایک مرتبہ تڑپ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں چچا جان کیا یہ فوج اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے؟ حسین کہتے ہیں اے قاسم، ارے فوج اشقیاء خیمے میں نہیں آئیں گے، میں علی اصغر کو میدان کربلا میں لے کے جاؤں گا۔ عزادارو، جیسے ہی قاسم نے سنا ہے کہ میرا بھی نام جو ہے شہداء کے لسٹ میں ہے، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام قاسم سے پوچھتے ہیں کہ یہ قاسم بیٹا یہ بتاؤ کہ کیف عندک الموت، کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ علامہ نقل مرحوم یہاں پہ ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹر یہ نہیں بتا سکتے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے، لیکن وہ قاسم کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے تربیت کیا ہے، پروان چڑھایا ہے، وہ قاسم کہتے ہیں کہ احلی من العسل۔ کہا چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، شہد سے بھی زیادہ شیریں ہیں۔ ہاں عزادارو، روز عاشور آیا ہے۔ جب روز عاشور آیا، جناب قاسم امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، کہا چچا جان مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ جیسے ہی قاسم رن میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں، امام حسین علیہ السلام چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، قاسم اس طرف سے آتے ہیں، چچا جان مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب قاسم جب نا امید ہوتے ہیں، خیمے میں واپس جاتے ہیں اور بیٹھ کر خیمے کے کونے میں گریا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رباب تڑپ جاتی ہے، ایک مرتبہ ام فروہ تڑپ جاتی ہے، کہتے میرے لال قاسم آخر بات کیا ہے، کیوں گریا کر رہے ہو، آخر بات کیا، کیوں گریا کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ قاسم کہتے ہیں اماں جان ارے مجھے چچا نے رن میں جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ایک مرتبہ ام فروہ کہتی ہے میرے لال قاسم ارے تمہیں یاد ہے تمہارے بابا نے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا، کہا تھا کہ جب مصیبت کا وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ عزادارو، قاسم نے وہ تعویذ کو کھولا ہے، اپنے چچا کے پاس آئے ہیں، جیسے ہی تعویذ کو امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا ہے، جیسے ہی بھائی کی تحریر کو دیکھا ہے، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تحریر کو آنکھوں سے لگایا ہے، کہا قاسم اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں اجازت دے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے قاسم سے مل کر گریہ کیا ہے، اس کے بعد قاسم کو ودا کیا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے، مقتل نے لکھا ہے کہ قاسم کا قد، قاسم ابھی اتنے چھوٹے تھے کہ گھوڑے پہ خود سوار نہ ہو سکتے تھے، غازی عباس نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا ہے۔
عزاداروں سوار کرنے سے پہلے ایک مرتبہ حسین نے پہلے قاسم کو ایک سفید کپڑا پہنایا ہے، سفید کرتا پہنایا ہے، سامنے سے کپڑے کو چاک کر دیا ہے، پیچھے سے بھی چاک کر دیا ہے۔ اس لیے چاک کیا ہے تاکہ کوئی یتیم سمجھ کر قاسم پہ حملہ نہ کرے۔ عزاداروں قاسم میدان کربلا میں گئے ہیں، 3 دن کی بھوکے اور پیاسے ہیں قاسم، لیکن فوج اشقیاء پہ ایسا حملہ کیا ہے قاسم نے۔ ایک مرتبہ ارزق نامی عمر سعد نے ارزق نامی پہلوان سے کہا کہ جاؤ قاسم کے اوپر حملہ کرو۔ ارزق نے کہا کہ قاسم کے لیے میرے بیٹے ہی کافی ہے۔ ارزق نے اپنے بیٹوں کو بھیجا ہے، اپنے 4 بیٹوں کو بھیجا ہے۔ قاسم نے 4 بیٹوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ ایک مرتبہ ارزق نامی پہلوان خود آیا ہے میدان کربلا میں تاکہ قاسم کا مقابلہ کرے۔ عزاداروں جیسے ہی ارزق نامی پہلوان قاسم کے مقابلے میں آیا ہے، ادھر ٹیلے سے حسین قاسم کی جنگ کو دیکھ رہے تھے، در خیمہ سے زینب دیکھ رہی تھی اپنے بھائی کا چہرہ، ام فروا خیمے کے اندر سے زینب کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ عزاداروں جیسے ہی حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، زینب نے دیکھا زینب کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ ایک مرتبہ ام فروا سمجھ گئی میرا بیٹا مشکل میں ہے، میرا بیٹا پریشانی میں ہے۔ ام فروا نے دعا کیا خدایا میرے قاسم کی حفاظت کرنا۔ عزاداروں ادھر ارزق نامی پہلوان قاسم کے مقابلے میں آیا ہے، قاسم نے اسے بھی فنار کر دیا۔ اب فوج اشقیاء میں بھگدڑ مچی ہے کہ یہ علی کا شیر ہے، اسے ایسے قابو نہیں پایا جا سکتا۔ ایک مرتبہ فوج اشقیاء نے قاسم پہ سب نے مل کے حملہ کیا ہے۔ ایک شقی نے قاسم کے سر پہ ایسا گرز مارا ہے کہ اب قاسم گھوڑے پہ نہ سنبھلے، زمین کربلا پہ تشریف لائے، اپنے چچا کو آواز دی چچا میری مدد کو آئیے۔ روایت نے لکھا ہے، مقتل نے لکھا ہے کہ حسین تلوار لے کر دوڑے ہیں۔ جیسے ہی حسین تلوار لے کر دوڑے ہیں، فوج اشقیاء یہ سمجھ رہی تھی کہ حسین ہم پر حملہ کرنے آئے ہیں، حسین ہم پر حملہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سوچ کر فوج اشقیاء ادھر سے ادھر بھاگنے لگی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ قاسم زندگی میں پامال ہو گئے۔ حسین آواز دیتے ہیں اے بیٹا قاسم آواز دو۔ عزاداروں حسین قاسم کے لاش پہ پہنچے ہیں، قاسم کی لاش زندگی میں پامال ہو گئی، اب قاسم اس دنیا میں نہ رہے۔ حسین نے اپنے ابا کا دامن بچھایا ہے، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں رکھا، ابا کے دامن کو بند کیا، درے خیمہ پہ آئے۔ جیسے ہی درے خیمہ پہ حسین آئے، زینب آگے بڑھی، سب سے پہلے زینب نے ماتم کیا، واہ قاسمہ۔ ام فروا آئی، آ کر اپنے بیٹے کی لاش پہ بیٹھ گئی، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دیا۔ ونعمت اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔